اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام لک الحمد بكل نعمت انعمت بها علینا فلک الحمد علی ذلک حمدا کثیرا لک الحمد حتی ترضا وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبی والعمل بذلك ما بقیت انك على كل شيء قدیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف مسبحات میں آپ سب کو مرحباً و اہلاً۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کریں گے۔ ہماری یہ سیشنز ان ڈیپتھ اسٹڈی آف مسبحات بیسیکلی قرآن مجید کی ان صورتوں پر بیسڈ ہے جن کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو مینشن فرمایا ہے کہ آسمان و زمین اور ان میں تمام مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اور ہماری یہ اسٹڈی سورۃ الحدید سے شروع ہوئی، سورۃ الحشر، دین سورۃ الصف، اور پھر اس کے بعد سورۃ الجمعہ، اور پھر ہم سورۃ التغابن کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روٹین کے حوالے سے جو ایک رپورٹ ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مسبحات تلاوت کیا کرتے تھے اور فرماتے ان فیہن آیتن افضل من الف آیہ، ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیت سے افضل ہے۔ رائٹ؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو اسٹڈی کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس بات پر بہت شکر ہے کیونکہ سب سے بڑی نعمت تمام نعمتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی، صحت، فراغت اور اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ اس نے آ کر اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے آیا ہے، تو یقیناً اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں جس کے لیے انسان تمنا کرے یا جس کے لیے انسان خواہش رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائیں کہ وہ اللہ کے کلام کو اسٹڈی کر سکیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج کے سیشن کا آغاز ہم کریں گے رب سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ذکر کر کے، رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، رب سبحانہ و تعالیٰ کا جلال، رب سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کر کے۔ پاک ہے وہ، اس کے سوا تسبیح کسی کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے۔ پاک ہے وہ جس نے ہر چیز کو انیومریٹ کیا ہوا ہے۔ پاک ہے وہ جس نے ہر چیز کو علم کے ساتھ انکمپس کیا ہوا ہے۔ پاک ہے اللہ وہ جس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ وہی رب عظیم ہے، والملک الکریم، وہ بادشاہ ہے جو انتہائی معزز ہے اور انتہائی سخی ہے، باؤنٹیفل ہے، بغیر کسی ناپ تول کے عطا فرمانے والا اور بغیر مانگے عطا فرمانے والا۔ والالہ الرحیم، حقیقی معبود جس کی رحمت باؤنڈلیس ہے۔ الذی جمیع الاسماء الحسنی، وہ جس کے سارے نام بیوٹیفل ہیں، والصفات العلی، اور جس کے سارے ایٹریبیوٹس ایگزالٹڈ ہیں، والافعال الحمیدہ، اور جس کے سارے کام ہی قابل تعریف ہیں، والنعوت الجمیلہ، اور ساری خوبیاں بیوٹیفل ہیں، والملک الکبیر، اور بادشاہت وہ بھی بہت گرینڈ ہے، والتدبیر الحکیم، اور تدبیر یا پلاننگ انتہائی پرحکمت، پرفیکٹلی وائز، والعلم المحیط، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نالج آل انکمپیسنگ ہے، والرحمت الواسعہ، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی انتہائی وسیع ہے، والقدرت التامہ، اور قدرت ایبسلیوٹلی پرفیکٹ ہے، والقوت القاہرہ، اور پاور غالب آنے والی ہے، ایسی قوت جو ڈومیننٹ ہے، جو پریویلنگ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وسبحانہ رب العظیم، سبحانہ و تعالی رب عظیم ہے،
فی ذاتی ہی اپنی ذات میں عظمت والا، اسمائی ہی اپنے ناموں میں عظمت والا، و صفات ہی اپنے ایٹریبیوٹس میں عظمت والا، و افعال ہی اور اپنے کارناموں میں عظمت والا، المستحق للعبادت وحدہ لا شریکہ، اکیلا وہی عبادت کا مستحق ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں میں اور زمین میں، الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے، المتفرد بکمال ذات و جمیل صفات، جو پرفیکٹ بینگ ہے اور بیوٹیفل صفات کے ساتھ یکتا ہے، المنزہ عن مشابہت المخلوقات، مخلوقات کی سملیرٹی سے، مشابہت سے پاک ہے، فار ابو ہے، بیونڈ ہے، احاط علما بجمیع الکائنات، اس نے ساری کائنات کو اپنی ایبسولوٹ نالج سے گھیرا ہوا ہے، وَوَسِعَ سَمْعُهُ جَمِيعُ الْأَصْوَاتِ، وَوَسِعَ سَمْعُهُ جَمِيعُ الْأَصْوَاتِ، اور اس کی سماعت تمام آوازوں کو گھیرے ہوئے ہے، الحمدللہ الذی لا خیر الا منہ، ساری حمد اللہ کے لیے کہ خیر اس کے سوا کہیں سے حاصل نہیں ہوتی، ولا فضل الا من لدنہ، اور فضل و کرم صرف اسی کے پاس سے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و کرم ہم انسانوں کے پاس قرآن مجید کی شکل میں آیا۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا عظیم الشان ایکسپریشن، رب سبحانہ و تعالیٰ کا فضل، عظیم فضل جو اس نے اپنے بندوں پر کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی شان یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے کلام سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اس کو 5 لیولز آف لرننگ کے ساتھ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، تو اس کی زندگی، اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں میں ہی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور وہ کون سے 5 لیولز آف لرننگ ہیں جو قرآن کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرنے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات کا استماع ہے، یعنی اٹینٹیو لسننگ، اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات کو میمورائز کرنا ہے اور ان کے اوپر تدبر کرنا ہے، یعنی آیات کا سننا، آیات کی تلاوت، آیات کا حفظ، یہ بیسیکلی کس ایکٹیویٹی کے لیے کیا جا رہا ہے؟ تاکہ تدبر کیا جا سکے، تاکہ کانٹمپلیٹ کیا جا سکے، نمازوں میں، نمازوں کے باہر ریسائٹ کرتے ہوئے، تلاوت سنتے ہوئے ہم کانسٹنٹلی اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات کے اوپر پونڈر کرتے رہیں، ڈیپلی سوچتے رہیں ان کے بارے میں، اور پھر یہ سوچ و بچار کس چیز میں ڈھلے؟ وہ ہمارے عمل میں ڈھل جائے۔ ہم انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھنکنگ بینگز بنایا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سوچ بچار نہ کریں، لیکن ہم کیا سوچیں اور کیا نہ سوچیں ہمیں اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں گائیڈ کیا ہے، یعنی عقل وہ ٹول ہے جس کو کانٹینٹ چاہیے، اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی آیات وہ کانٹینٹ ہے، وہ رائٹ کانٹینٹ ہے جو ہماری سوچ کے لیے، ہماری عقل کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب بھی ہم کسی بات کے بارے میں ڈیپلی سوچتے ہیں تو لازمی طور پر عمل سامنے آتا ہے، کیونکہ ہمارے جذبات ڈیولپ ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ، ہماری فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں اور پھر ہم عمل کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو جو انسان بھی ان 5 لیولز آف لرننگ جو کہ قرآن کے حوالے سے ہیں، جب ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے قرآن مجید کے ساتھ، تو پھر قرآن مجید اس کے اخلاق کو، اس کی سوچوں کو، اس کے ڈے ٹو ڈے کاموں کو، اس کے لائف سٹائل کو پوری طرح ٹرانسفارم کر دیتی ہے، اور یہ ٹرانسفارمیشن بہت زبردست ہوتی ہے، بہتری کی طرف ہوتی ہے، یعنی انسان روز بروز بہتر سے بہتر انسان بنتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر دفعہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی کسی آیت کے اوپر رکتا ہے، پونڈر کرتا ہے، تو وہ جان لیتا ہے کہ یہ تو وہ کام ہے جو میں نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند ہے، یا وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ تو میرے اندر تو یہ عادت ہے، یا میرے اندر یہ بات ہے جو کہ قرآن مجید تو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اس چیز کو اپنے اندر سے نکالتا ہے، یا وہ سوچتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دے رہے ہیں وہ تو میں کرتا ہی نہیں ہوں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طریقے سے ایک انسان ایک اسپائرل آف گروتھ ہے جس کے اوپر انسان چلتا چلا جاتا ہے، اور فائنلی جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو وہ ایک بہتر انسان بنا ہوا ہوگا، اور اسی کام کے لیے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو ایک بہتر سے بہتر انسان بنائیں، ہم اپنے دل کو سلیم بنائیں، ہمیں لائف ٹائم دیا گیا ہے،
یعنی پوری زندگی دی گئی ہے اور قرآن مجید دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن مجید کی روشنی میں اپنے دل و دماغ کو روشن کرتے چلے جائیں اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں اور اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو محض تلاوت کر کے نہیں رکھ دیتے یا محض حفظ کر کے نہیں چھوڑ دیتے یا صرف سن کے نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ ان تمام کاموں کے بعد ہم ان کے اوپر ڈیپلی ریفلیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ریفلیکشن اس کے نتیجے میں کیا چیز جنم لیتی ہے؟ ایک بہتر عمل. اور اسی مقصد کے لیے ہم مسبحات کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں، جس میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ میں بھی اور آپ بھی ہم اپنے عمل کو قرآن مجید کی روشنی میں درست کریں اور ہم اپنے اندر سے وہ تمام چیزیں نکال دیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اور ان تمام چیزوں کو ہم انکلکیٹ کریں، ڈیولپ کریں اپنے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کا حکم دیا ہے یا جن سے وہ راضی ہوتا ہے، تاکہ جب ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنی زندگی کے آخر میں اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ سے ملیں تو پھر ہمیں شرمندگی نہ ہو یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہوں، بلکہ وہ ہم سے راضی ہوں اور ہم ان سے راضی ہوں. تو یہی آبجیکٹیو ہے، اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح، رائٹ. اور آپ سب کے آنے کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ قرآن مجید پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اپنی اصلاح اور پھر اپنے اراؤنڈ جو لوگ ہیں ان کی اصلاح. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ اپرچونٹی بخشی ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی مسبحات کی اسٹڈی میں سورۃ التغابن تک آ چکے ہیں، اور سورۃ التغابن بیسیکلی قیامت کا ایک نام ہے. التغابن یعنی قیامت کا دن خسارے کا دن ہوگا. اس دن جو خسارہ یا لاس ہوگا وہ irreversible ہوگا. تو اس خسارے سے بچنے کے لیے آج میرے اور آپ کے پاس، ہر اس انسان کے پاس یہ موقع ہے جو آج زندہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس خسارے سے بچانے کے لیے کچھ کر لے. کیا کر لے؟ وہ جو قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کرنے کو، اور ہر اس کام سے بچ جائے جو آخرت کے دن خسارے کا باعث ہوگا. کون سے کام ہیں جو آخرت میں خسارے کے باعث ہوں گے؟ وہ تمام کام جو رب سبحانہ و تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی منع فرما دیے، رائٹ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ہدایت کو کمپلیٹ کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ التغابن کو اسٹڈی اپنی کنٹینیو کریں گے، لیکن سب سے پہلے الاستماع یعنی سورۃ التغابن کو سنیں گے ہم. اور کیسے سنیں گے؟ جی پورے توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قبل. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ الفاظ کو دیکھیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں یو فیل کہ آپ کو ایک پکچر میموری کی بھی ضرورت ہوتی ہے وائل لسننگ، فائن. آپ اسکرین پہ آپ کے سامنے ہیں یا آپ کے ہاتھ میں بکس ہیں، یا اگر آپ نہیں بھی دیکھ سکتے تو پھر آپ غور سے اگر سن رہے ہیں تو پھر وہ الفاظ آپ کے دل تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سب تیار ہیں؟ بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट वीक आयत 4 तक कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपको मालूम है लास्ट वीक हमारी कुछ डिस्ट्रक्शन हो गई थी रिकॉर्डिंग में। इंशाल्लाह ताला हम पीछे से कंटिन्यू करेंगे ताकि वो कंटिन्यूएशन हो जाए। राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तस्बीह करती है अल्लाह के लिए हर वो चीज़ जो आसमानों में है और हर वो चीज़ जो ज़मीन में है। लहुल मुल्क व लहुल हम्द। उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए है सब तारीफ। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और वो ऊपर हर चीज़ के खूब कुदरत रखने वाला है। वल्लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िरुन। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया तो तुम में से फ़मिनकुम काफ़िरुन, तो तुम में से कोई काफिर है, वमिनकुम मुमिन, और तुम में से कोई मोमिन है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। और अल्लाह उसे जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला है। तो बेसिकली ये जो अल्लाह ताला का ये फरमाना वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, अगर हम इस एक आयत के इस हिस्से पर ईमान लाएं और यकीन रखें तो ये हमारे बहुत से रवैये तब्दील कर देती है। यानी इस आयत में इस हकीकत को बयान फरमाया गया है कि हमारे अमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला से छुपे हुए नहीं हैं, या हम अपने अमाल को अल्लाह ताला से छुपा नहीं सकते। तो यह आयत हमें माइंडफुल बनाती है पहले दर्जे पर तो कि हम अपने एक्शंस के बारे में, हम अपने रवैयों के बारे में, हम अपने हर अमल के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले से माइंडफुल रहें। और जब हम माइंडफुल होते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अमल को देखता है तो लाजमी तौर पर हमारा रवैया, हमारा अमल तब्दील हो जाता है। राइट।
اس کے علاوہ یہ آیت ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بیوٹیفائی کریں، چاہے عبادات ہوں یا پھر نیک عمل ہو، ہم اس کی کوالٹی کو امپروو کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عمل کو دیکھنے والے ہیں۔ تو یہ یقین انسان کو جب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے عمل کو دیکھتے ہیں، تو وہ جب نیک کام کرتا ہے تو اس کو بہت اچھی طرح سنوار کر کرتا ہے، اور اگر کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، رائٹ؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں یہ بات، جو خبر ہمیں دے رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی میرے اور آپ کے لیے یہ چیز اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم سب بھولنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں بہت دفعہ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن ہم جذبات میں آ کر یا رو میں بہہ کر یا بھول کر یا جہالت سے ایک غلط چیز کرنے لگتے ہیں، اور ایک دم بیک آف دا مائنڈ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا عمل دیکھتے ہیں، تو ہم ادھر ہی رک جاتے ہیں۔ تو یہ آیت مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کے حوالے سے بہت کانشیس کرتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے اندر ایک لیول آف فیئر بھی ڈیولپ کرتی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میرا ہر عمل دیکھتے ہیں۔ کوئی عمل بھی، چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو، چاہے لوگ اس کو نہ دیکھ رہے ہوں، کسی نے بھی نہ دیکھا ہو، لیکن کس نے دیکھ لیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیکھنا، جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا، وہ بیسیکلی اکاؤنٹیبلٹی پر اینڈ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ عمل دیکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے ایک عمل کیوں کیا، غلط کام کیوں کیا، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر جزا بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے پر، نیک عمل کرنے پر انکریج بھی کرتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ہم ویلیڈیشن چاہتے ہیں لوگوں سے۔ تو وہ ویلیڈیشن جو ہم لوگوں سے چاہتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہیں کہ اللہ نے عمل دیکھ لیا، بس کافی ہے۔ لوگوں نے اس کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کو اکنالج کیا یا نہیں کیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ریلائنس بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اس حوالے سے کہ بہت دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن لوگوں کو کوئی بدگمانی یا غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو کیا چیز تسلی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ نے دیکھ لیا ہے جو بھی میں نے کیا، یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے دیکھا ہے کہ میں نے یہ غلط کام نہیں کیا۔ تو آپ کو آپ کا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوری طرح، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، میں پہلے کیا کرتی تھی، اب کیا کرتی ہوں، میں نے کس کے ساتھ کیا رویہ رکھا، اس کی ساری خبر کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ اس کے علاوہ آیت کا یہ حصہ مجھے اور آپ کو سنسیریٹی ڈیولپ کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، سنسیریٹی ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یاد رکھیے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی جیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کا حق پھر ہمارے اوپر کیا ہے کہ جو بھی کام کریں ہم کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل دیکھتے ہیں، یہ چیز ہمیں اخلاص ڈیولپ کرنے میں مدد دیتی ہے کہ پھر ہم لبریٹ ہو جاتے ہیں انسانوں کی ویلیڈیشن سے، انسانوں کے دیکھنے سے، انسانوں کے سننے سے، لوگوں کی پسند ناپسند، اکنالجمنٹ یا شکریہ، ان سب سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جس کی خاطر کام کیا تھا اس نے دیکھ لیا۔ تو میرے اور آپ کی تسلی کے لیے یہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو واللہ بما تعملون بصیر، ہر کام اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہی کو دکھایا جائے۔ عام طور پر جب ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم اپنا ہر کام اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے میں بہت ساری مسائل ہیں۔ لوگ اگر سارے مل کر دیکھ بھی لیں تب بھی وہ ہمیں جزا اور سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ جزا اور سزا کے مالک نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا عمل میری اور آپ کی ارننگ ہے، اور اس ارننگ کے اوپر ہماری اگلی جو دنیا ہے، اگلی زندگی ہے، اس کی کوالٹی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو اللہ کو دکھائیں، میک ہم سی کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے آپ کی خاطر کیا اور میں نے اس کو اچھی طرح کیا ہے۔ اور اس میں انسان جتنا بھی اپنے آپ کو تھکائے اس کام کو سنوارنے میں، چاہے وہ عبادات ہوں یا نیک عمل ہو، وہ سب کا سب ریوارڈ اورینٹڈ ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر اٹھا کر دیکھیں گے بھی نہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں ہم لوگوں میں شامل نہ کرے، مثلا احادیث سے جو کچھ اعمال ملتے ہیں، احسان جتانے والا
نماز کے حقوق ادا نہ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، اس کے علاوہ جس کے پاس زیادہ پانی ہو لیکن وہ شیئر نہ کرے، تو ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، ان کو یہ آنر نہیں دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو رحمت کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ دیکھتے ہیں، کچھ اعمال کے ساتھ۔ مثلا اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف رحمت کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ دیکھتے ہیں جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو مسجد میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرے۔ اس کے علاوہ وہ شخص بھی اس کی طرف بھی دیکھتے ہیں جو کسی ولڈرنس میں اذان دے اور نماز پڑھے جبکہ وہ جانتا ہو کہ اس کے اس عمل کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اور وہ شخص جو علم کی گیدرنگز میں بیٹھے، ذکر کی گیدرنگز میں بیٹھے اور شکر گزاری کا اظہار کرے، رائٹ؟ لیکن یہ اس شخص کے لیے جو علم کی گیدرنگ میں سچی نیت لے کر آیا، اور سچی نیت کیا ہے علم کی گیدرنگ میں آنے کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نالج کو سیکھنا ہے اور اس علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت سنوارنی ہے۔ اس نیت کے علاوہ اگر کوئی نیت ہے کسی بھی قسم کی تو پھر وہ انسان کے لیے خسارہ ہے، کیونکہ ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے آخرت میں۔ تو واللہ بما تعملون بصیر، تو ہم سب یہاں اس وقت اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اللہ کے کلام کو لے رہے ہیں، پوری اٹینشن ہے یا بے توجہی ہے، رسپیکٹ سے لے رہے ہیں یا لاپرواہی سے لے رہے ہیں، دلوں میں ہمارے کیا کیا نیتیں ہیں، کون کیا نیت لے کر آیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے، کون کیا سوچ رہا ہے۔ اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں جب ہم قرآن پڑھ کے اٹھتے ہیں، تھرو آؤٹ دیکھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد پھر ہم نے کیا کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تو واللہ بما تعملون بصیر، یہ آیت کا یہ حصہ مجھے اور آپ کو اویکن کرتا ہے، میرے اور آپ کے کانشیس کو اویکن کرتا ہے، اور یہ اویکننگ کس کی طرف ہے؟ ٹورڈز اللہ، اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر عمل کو دیکھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ کیا مطلب اس بات کا؟ حق کا کیا مطلب ہے؟ پہلا معنی تو یعنی فار اے جسٹ کاز، صحیح مقصد کے تحت پیدا کیا، اور دوسرا معنی ہے حکمت کے ساتھ پیدا کیا، حکمت بالغہ، فار ریچنگ وزڈم ہے آسمانوں اور زمین کو کریٹ کرنے میں۔ آسمانوں اور زمین کی یہ تخلیق با مقصد بھی ہے اور پر حکمت بھی ہے، یعنی یہ سارا سیٹ اپ جس میں تمام مخلوقات ہیں، آسمانوں کی تخلیق یا زمین کی تخلیق، یہ سب کچھ پرپسفل ہے، فل آف وزڈم ہے۔ ہر چیز جو کریٹ کی گئی ہے وہ اسی طرح کریٹ کی گئی ہے جس طرح کی کریٹ ہونی چاہیے تھی، رائٹ؟ اور بہت دفعہ انسان کچھ چیزوں کے بارے میں ونڈر کرتا رہتا ہے کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پیدا کیا، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پیدا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم انسان ابھی تک نہیں جان سکے کہ بہت ساری چیزوں کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے یا ان کے پیدا ہونے کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو آسمان اور زمین وہ خود بھی اور ان کے درمیان جو کچھ بھی کریشن ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائن کیا ہے وہ سب کا سب پرپسفل ہے اور فل آف وزڈم ہے۔ اور آسمان و زمین کی جو کریشن ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو بتاتا ہے کہ وہ ہستی جس کی تسبیح آسمان و زمین کی ہر مخلوقات کر رہی ہے، جس کی ڈومیننس، جس کی اتھارٹی، جس کی حمد، جس کی ایبسولوٹ قدرت ہے، اور اسی کو زیبا ہے یہ سب کچھ چیزیں، وہ ایک بہت زبردست پیدا کرنے والا ہے۔ آسمان و زمین اگر آپ نوٹ کریں تو ہم نے پوری زمین دیکھی نہیں، اور آسمان کو ہم ایک نظر بھر کر پورا دیکھ بھی نہیں سکتے، اور وہاں کیا کچھ ہے یہ ابھی تک ڈسکور ہو رہا ہے، زمین کے متعلق بھی اور آسمان کے متعلق بھی۔ اور مسلسل سائنٹسٹ جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور ایک زمانے میں یونیورس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک میکینیکل یونیورس ہے، لیکن جو ریسرچز ہوئی ان سے یہ کانسیپٹ غلط ثابت ہو گیا۔ اور سائنس کے ڈفرینٹ جو فیلڈز ہیں اس میں جو ریسرچز ہوئی ہیں اس سے یہ بات ایک فیکٹ بن چکی ہے کہ یہ کائنات ایک انتہائی انٹیلیجنٹ یونیورس ہے، رائٹ؟ اور البرٹ آئنسٹائن جس کو 20th سینچری کا سب سے بڑا سائنسی دماغ مانا جاتا ہے،
उसने कायनात के हर हिस्से में हद दर्जा मीनिंगफुलनेस पाई और उसने कहा कि ये कायनात बिलाशुबा एक मीनिंगफुल वर्ल्ड है। और साइंटिस्ट ने जितना भी आसमान और ज़मीन को झांका है, उसके ऊपर रिसर्च किया है, वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये आसमान और ज़मीन, ये पूरी यूनिवर्स एक ज़ीरो डिफेक्ट यूनिवर्स है जिसमें कहीं पर भी कोई फ्लॉ नहीं है। तो नथिंग इज रैंडम, एवरीथिंग इज बाय डिजाइन। क्यों? क्योंकि पीछे क्या है? पर्पस है, पीछे क्या है? हिकमत है। और ये पर्पस किसने मुतय्यन किया है? वो हस्ती ने जिसकी तस्बीह, जिसकी पाकी आसमान और ज़मीन की हर चीज़ बयान कर रही है, और उसी की बादशाहत है, उसी की हम्द है, उसी की कुदरत है, वही क्रिएटर है हर एक का। और फिर उसी की हिकमत है इन तमाम चीज़ों के पीछे, जो अल हकीम अल खबीर है, अल अलीम है। उसकी नॉलेज भी एब्सोल्युटली परफेक्ट है, उसकी विजडम भी एब्सोल्युटली परफेक्ट है। तो फरमाते हैं खलक़ अस्समावाति वल अर्द बिल हक़, आसमान और ज़मीन को पर्पसफुल और फुल ऑफ विजडम क्रिएट किया गया। वसव्वरकुम, अब इंसान की बात है, फरमाते हैं और उसने तुम्हारी सूरत बनाई। आसमान और ज़मीन में बहुत सारी मखलूक़ात हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ास तौर पर इंसान की सूरत गरी की बात फरमा रहे हैं। आसमान हो, ज़मीन हो, उसकी कोई भी मखलूक़ात हो, आसमान और ज़मीन की सबकी सूरत गरी किसने की है? अल्लाह ने। अल्लाह ने उनकी फॉर्म डिज़ाइन की है। लेकिन यहाँ पर इंसानों को कहा जा रहा है, कुरान पढ़ने वालों को कहा जा रहा है कि और उसने तुम्हारी सूरत बनाई है। और ये सूरत कहाँ बनाई गई है? सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा, वही है जिसने तुम्हारी सूरतें रहमों में बनाई जिस जैसी उसने चाही। राइट। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं फ़अहसन सुवरकुम, तो उसने अच्छी बनाई सूरतें तुम्हारी, बहुत ही अच्छी सूरतें तुम्हारी बनाई हैं। और सूअर का जो वर्ड है वो सूरतुन का प्लूरल है। सूरत 3 में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हकीकत ये है, इसमें कोई शक नहीं कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन हालत पर पैदा किया। तो आसमान और ज़मीन की ये क्रिएशन पर्पसफुल है, और इस सारे जो सेटअप है उसमें मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो है इंसान। और इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेहतरीन सूरत से नवाजा। और इस बेहतरीन सूरत में ना सिर्फ इंसान को जो स्टैचर दिया गया है, जो उसको मिलने वाली कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके पास जो इंटेलेक्ट है, टैलेंट है, और उसकी जो सुपीरियॉरिटी है इस यूनिवर्स में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो उसको अथॉरिटी अता फरमाई है दूसरी मखलूक़ात के ऊपर, ये सारी चीज़ें तमाम मखलूक़ात में इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। और इंसान की ये फजीलत और फ़ौक़ियत और इतनी सारी नेमतें इंसान को मिलना, तो कहीं इंसान इन सब को पाकर अपनी हकीकत न भूल जाए। तो आयत एंड हो रही है व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ लौटना है। यानी हम इंसानों को ये फरमाया जा रहा है कि आसमान और ज़मीन की ये क्रिएशन और ये सारा सेटअप करके तुम्हें जो दिया गया है, और तुम्हें खुद भी बहुत बेहतरीन सूरत में बनाया गया है, सबसे बेहतरीन तख्लीक हो, लेकिन ये याद रहे कि वापसी उसी की तरफ है। यानी अल्लाह ताला का प्लान हम इंसानों के बारे में क्या है कि इंसान को यहाँ ऐसे ही नहीं पैदा कर दिया गया, या आसमान और ज़मीन को यहाँ ऐसे ही नहीं क्रिएट कर दिया गया, बल्कि किसी मकसद के तहत पैदा किया गया। यहाँ पर इंसान को रखा गया, इंसान को बेहतरीन फॉर्म, बेहतरीन एबिलिटीज़, बेहतरीन नेमतें उनका इस्तेमाल करना सिखाया गया, और टेम्परेरीली यहाँ पर उसको रखा गया है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन उसकी कहाँ है? अपने खालिक की तरफ, व इलैहिल मसीर, वहाँ जाना है। तो ये बात नहीं भूलना। और ये बात क्यों ज़रूरी है कि हम ना भूलें? अगर हम ये बात भूल जाएंगे तो हम अनरियलिस्टिक हो जाएंगे। मेरी और आपकी ज़िंदगी और हर इंसान की ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट अल्टीमेट रियलिटी क्या? जाना है, अल्लाह की तरफ जाना है, उसी की तरफ लौटना है जहाँ से हम आए हैं। तो फिर इंसान यहाँ पर दिल नहीं लगाता। उसको यहाँ पर अगर किसी चीज़ से महरूमी भी हो जाती है तो वो डिप्रेस नहीं होता,
نہ ہی یہاں کی سکسیس اسے بوسٹفل کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے اپنا جانا یاد رہتا ہے. تو جس طریقے سے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا عمل دیکھتے ہیں، اسی طرح اپنا جانا بھی یاد رکھنا ہے. اور جب ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں. اور اگر ہماری فلائٹ کے بارے میں اگر آپ کو یہ ٹریول کرنا ہے تو آف کورس آپ سیٹ بک کراتے ہیں، لیکن اگر آپ کی جو فلائٹ آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ کب جانا ہے تو پھر آپ کیا کر کے رکھتے ہیں؟ آپ تیار رہتے ہیں کہ جب بھی کال آئی میں یہ اٹھاؤں گا اور چل پڑوں گا. اور یہاں سے وہ تو خیر ٹریول ہم کر رہے ہیں، دنیا سے جانے کے لیے تو کچھ اٹھانا بھی نہیں پڑے گا. کیا جائے گا ساتھ؟ عمل. اور کون سے اعمال؟ جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کی طرف لوٹنے کی تیاری کیا ہے؟ اپنے اعمال کو بہتر بنانا. گفتگو کو نہیں، وہ تو خود ہی بن جائے گی جب آپ کی سوچیں ٹھیک ہوں گی. اپنے دل کو بہتر بنانا، اپنی سوچوں کو بہتر بنانا، کیونکہ اللہ ان کو دیکھتے ہیں. ہماری سوچوں کو بھی، ہمارے اعمال کو بھی، ہمارے انٹریکشنز کو بھی. تو یہاں جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بیٹھنا، یا یہاں کی ملنے والی سکسیس کو ایٹرنل سکسیس نہ سمجھنا بیٹھنا، یا یہاں کی محرومی کو ہمیشہ کی محرومی نہ سمجھ بیٹھنا، یہاں کی بیماری کو ہمیشہ کی نہ سمجھنا، یہاں کی عافیت کو ہمیشہ کی نہ سمجھنا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. یہاں کا کوئی پرابلم ایٹرنل نہیں ہے. اس لیے پرابلمس کو کیا کرے انسان؟ ان کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سمجھ کر ان کو ایکسیپٹ کرے. لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. ہم تک کچھ پہنچ ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اللہ نے لکھ دیا ہو. اور اللہ کون؟ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا گارجین ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. تو مومنین کو کس پر توکل کرنا چاہیے؟ اللہ کے اوپر. کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے، جو بھی اس کا پلان ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور یہی ایمان ہے. پھر فرماتے ہیں یعلم ما فی السماوات والارض. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اب اللہ کی نالج، ایبسولوٹ نالج کا بیان ہے. اور نوٹ کیجئے گا دوبارہ سے آسمانوں اور زمین کی بات ہے. اور اب تک کی گفتگو میں جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا ذکر فرمایا ہے. ایک مرتبہ آسمان اور زمین کی کریشن کا ذکر کیا ہے، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا. اور اس سے پہلے ہم نے کس بات کا ذکر پڑھا تھا کہ آسمان و زمین کا پورا ماحول کیا کر رہا ہے؟ تسبیح، عبادت گاہ ہے. اور پھر ہم نے پڑھا آسمان و زمین کی کریشن پرپسفل ہے. اور اب آسمان و زمین کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نالج کتنا بڑا ہے آسمان اور کتنی بڑی ہے زمین؟ میرے اور آپ کی امیجنیشن سے بھی زیادہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نالج کامل ہے. آسمان اور زمین کی ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں. وہ اتنی بڑی ایکسپینشن ہے، ان لمیٹڈ، اور اللہ سب جانتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتے ہیں. ایک طرف ساری کائنات اور ایک طرف انسان. ساری کائنات کے بارے میں بھی سب کچھ جانتے ہیں، اور انسان جو کچھ ظاہر کر رہا ہے، جو کچھ چھپا رہا ہے، اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ایون واللہ علیم بذات الصدور. اور اللہ خوب جاننے والے ہیں سینوں والے، یعنی انسانوں کے سینوں میں جو دنیا آباد ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتے ہیں. اور ہمارے سینوں میں کیا کچھ ہے؟ اچھی یا بری نیتیں ہیں، اچھے یا برے مقاصد ہیں، اچھے یا برے گمان ہیں، رائٹ، اچھے یا برے ارادے ہیں. ہماری سیلف ٹاک ہے، ہمارے دل میں جو خیالات گزر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے سینوں نے جو راز چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی چیز غیب نہیں ہے اللہ کے لیے. سب کا سب اس کے سامنے حاضر ہے. اور اس بات سے بھی آپ کو کیا ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا، وہ سب اعمال دیکھتے ہیں، میرے ظاہری اعمال بھی دیکھتے ہیں، اور میں اندر کیا سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں.
تو پھر میں اپنے اندر کو بھی درست کروں اور میں اپنے باہر کو بھی درست کروں. رائٹ. تو بیسیکلی یہ جو آیت 1 till 4 جو ہے یہ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں مجھے اور آپ کو متعارف کراتی ہیں یہ آیات. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف میرے اور آپ کے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے. ایمان کمزور ہو جاتا ہے یا ایمان دراصل معرفت کا ہی نام ہے, اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ہی نام ہے. رائٹ. تو اللہ کی تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر ہے پہلے, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کا ذکر ہے اور حمد کا ذکر ہے. تسبیح اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے, بادشاہت اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے, حمد اللہ کے سوا کسی کو زیبا نہیں ہے, اور قدرت ایبسولوٹ قدرت, قدرت تام, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اور پھر اس کی تخلیق کا ذکر ہے, اور تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کریٹ کیا اس نے, اور تم میں سے کوئی کافر ہوا کوئی مومن ہوا, اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھتا ہے. بصیر ہونے کا ذکر ہے. پھر آسمان و زمین کی تخلیق کو کے بامقصد ہونے کا ذکر ہے. اب آسمان و زمین کی جیسی امیزنگ کریشن, اور اس کریشن کے اندر جو مخلوق رکھی گئی ہے, امیزنگ مخلوق, انوکھی مخلوق, وہ انسان ہے. اس کی صورت ہی بہترین بنائی گئی, بہترین ساخت پر اس کو کریٹ کیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایبسولوٹ نالج کا ذکر ہے. ایک طرف آسمان و زمین کی وسعتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے, اور دوسری طرف ہر انسان کے اندر جو خیالات ہیں, سوچیں ہیں, ان سب کو جانتا ہے وہ. تو جو رب اتنا پاورفل ہے, یہ آیات مجھے اور آپ کو ریئلائز کراتی ہیں کہ ہم انسانوں کا تعلق, ہم انسانوں کا معاملہ اس رب کے ساتھ ہے جس کی یہ شان ہے, جس کا یہ جلال ہے, جس کی یہ ایبسولوٹ قدرت ہے, جس کی یہ ایبسولوٹ اور پرفیکٹ نالج ہے, ایون کہ وہ ہمارے بارے میں ایک ایک بات جانتا ہے. ہمارے والدین سے بھی زیادہ, ہمارے اسپاؤزز سے بھی زیادہ ہمارے بارے میں کون جانتا ہے؟ اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو آپ معمولی نہ سمجھیے. ہم میں سے کسی کی بھی زندگی, کسی بھی انسان کی زندگی درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے درست نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق درست ہو نہیں سکتا جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہ ہوں. اور پہچان کے دو بہت ہیوج ڈورز ہیں جن کے تھرو آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. ایک تو کائنات کی نشانیاں, آبزرویبل سائنس, اور دوسری قرآن مجید کی آیات. دونوں کے اوپر غور و فکر, کانٹمپلیشن, بیسیکلی مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ریئلائز کراتا ہے. تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن ڈکلیئر کر رہی ہے, لیکن انسان وہ اس تسبیح کو سنتا نہیں ہے, نہ ہی وہ اس تسبیح سے انسپائر ہوتا ہے, نہ ہی وہ ریئلائز کر رہا ہے, وہ اس کے بارے میں بہرا بنا ہوا ہے. انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کو محسوس نہیں کرتا, اس لیے ہم بھی نہیں کرتا, حالانکہ اسی کی حمد ہے, اور حمد میں تعریف اور شکر دونوں شامل ہیں. اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جس مخلوقات کو انعامات ملے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ کون سی ہے؟ ہم انسان. تو اس اعتبار سے تو ہمیں تعریف بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی, اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے. لیکن ہم انسانوں کا ہمارا جو رسپانس ہے یا جواباً رویہ ہے وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا, جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھتے بھی ہیں. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا اپنے رب کے ساتھ کیا سلوک ہے, ہم میں سے ہر ایک کی تسبیح کا کیا حال ہے, ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کا کیا حال ہے. کیونکہ فرمایا گیا نا کہ تم وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں, تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے. اور وہ لوگ جو ایمان بھی لے آتے ہیں ان کا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا, لرزتا ہی رہتا ہے, ڈامو ڈول ہی رہتا ہے, شیکی ہی رہتا ہے, یا پھر اس میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں. ابراہیم علی التویجری جو کہ سعودی عرب کے ایک اسکالر ہیں, ان کی کتاب ہے فقہ القلوب, اس میں انہوں نے ایمان والوں کے حوالے سے کچھ کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اور اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایمان کے حوالے سے لوگوں کی نالج یا لوگوں کا عمل جو ہے وہ کیا ہے,
اور ہو سکتا ہے ہم بھی ان میں سے کسی کیٹیگری میں فال کرتے ہوں۔ ابراہیم علیہ تویجری کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا ایمان تو بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا ایمان بس زبان سے شہادتین پڑھنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ عمل ہے یا نہیں اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا ان کا دل تصدیق کرتا ہے یا نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی یا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی موافقت کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کچھ دوسروں کا ایمان ان کے نزدیک بس اللہ کی عبادت کرنا ہے اپنے ذوق، اپنے جذبے اور اپنی چاہت کے مطابق، جیسے ان کے دل چاہتے ہیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے۔ مثلا عبادت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق، نماز کی کنڈیشنز، نماز کے ستون، نماز کا پروٹوکول کیا ہے، یہ اس سب کے بارے میں جان بھی لیتے ہیں لیکن پرواہ نہیں کرتے کہ اس کو فالو کیا جائے، اپنے دلوں کی خواہش کے مطابق عبادات کرتے ہیں۔ اسی طرح حج، زکوٰۃ، روزہ، قربانی کے متعلق ان کے اپنے ویوز ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ شاید بہتر ہے زیادہ بنسبت اس کے کہ ہم سلاٹر کریں بقرعید پہ، ہے نا، آپ نے سنے ہوں گی اس طرح کی باتیں۔ کچھ کے نزدیک ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان و زمین کے خالق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، چاہے وہ کہتے ہیں ہم زبان سے کہیں یا نہ کہیں، عمل بھی نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح کچھ کے نزدیک ایمان وہ چیز ہے جس پر انہوں نے اپنی فیملیز کو یا اپنے باپ دادا کو پایا، کچھ بھی ہو جائے وہ سمجھتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے وہی درست ہے، وہی ایمان ہے، وہی اسلام ہے۔ یاد رکھیے اپنے اینسیسٹرز کی روایات کو فالو کرنا، اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ سنت کے مطابق کون سی روایات ہیں، تو جو روایات ان کی یا جو پریکٹسز ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں ان کو تو فالو کیا ہی جائے گا نا، کیونکہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن ہر وہ چیز جو سنت کے مطابق نہیں ہے اس کو فالو کرنا کیا ہے، سنت کو چھوڑ کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کی روایات کو فالو کرنا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ تویجری کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نزدیک ایمان بس اچھے اخلاق کا نام ہے، ہر ایک سے اچھی طرح ملنا، ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کرنا، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا، وہ کہتے ہیں بس اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے نزدیک ایمان دنیا اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہے، چاہے نالج بھی ایکوائر نہ کریں، نہ عمل ہو، عبادت بھی نہ کرتے ہوں، لیکن اگر آپ نے دنیا چھوڑی ہوئی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارا ایمان جو ہے اسی چیز کا نام ہے۔ اور کچھ لوگ نالج کو یا اکیڈمیکلی اپنے آپ کو اسلام کے جو ٹاپکس ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، ڈفرینٹ سائنسز ہیں، ان کے اندر وہ ایکسیل کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہی ایمان ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ تویجری ان تمام کیٹیگریز کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان سب نے ایمان کی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ تو پھر حقیقی ایمان کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے ایمان ایک ڈسکوری ہے، ایمان ایک اویکننگ ہے، انٹلیکچوئل اویکننگ، اور یہ اویکننگ کس کی طرف ہے؟ ٹورڈز یور رب، آپ اویکن ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو حقیقی ایمان وہ ہے جو انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے، یعنی جب آپ رب کو پا لیتے ہیں، جب آپ رب کو ڈسکور کر لیتے ہیں شعوری طور پر، جب آپ رب کو پہچان جاتے ہیں تو پھر اب آپ کے اندر ایک موٹیویشن آتی ہے، کس چیز کی؟ کہ ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مقدم رکھنا ہے، پریفرنس دینا ہے۔ کس طرح؟ اللہ کے لیے محبت، رسپیکٹ اور ہیوملٹی اختیار کرتے ہوئے۔ سورۃ الحجرات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو ایمان جب کسی کو ملتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے اپنی عقل نہیں چلاتا، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہہ دی اس کے بعد پھر وہ یہ نہیں کہتا لیکن میرا تو یہ خیال ہے، یہ کیا کرنا ہے؟ بیسیکلی آپ آگے بڑھ رہے ہیں، جو آپ کی لمٹ ہے آپ اس کو کراس کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ تویجری لکھتے ہیں کہ ایمان وہ ہے جو شک سے خالی ہو، انسان یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پریفرنس دے ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت، رسپیکٹ
اور اس کے آگے پوری طرح جھک جائے، اور اس کا اظہار زبان کی سٹیٹمنٹ، ڈکلیریشن اشہد ان لا الہ یا لا الہ الا اللہ، اور اعضاء کا عمل. اعضاء کا عمل کیا مطلب؟ انسان نماز پڑھے، عبادت کرے، رائٹ. اور اس کا جو انٹرنل ہے، باطن ہے، اندر کیا ہے؟ دل تصدیق کرے. تو دل، زبان اور تھرو لمبس ایکشنز، یہ تینوں چیزیں جب ایک پیج پہ ہوتی ہیں تو پھر انسان ایمان والا ہے. اور دل رب کے آگے جھکے، رب سے مانوس ہو اور اس کے لیے اپنے عمل کو خالص کر لے. تو انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں لیول کے اوپر ایمان ہوتا ہے. یعنی دل جو ہے وہ آپ کا تصدیق کر رہا ہے، دل پوری طرح اللہ کی طرف راغب ہے آپ کا. آپ کے دل سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے خالص عمل کریں. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ دل سے راضی ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر اب آپ کے دل کے یہ راضی ہونا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے؟ یا اگر آپ کے دل میں تو کچھ ڈاؤٹس ہیں لیکن آپ دھڑا دھڑ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، عبادات کیے جا رہے ہیں، لیکن دل میں آپ کے کچھ ڈاؤٹس کچھ ہے، تو پھر اب آپ کی وہ عبادات آپ کو فائدہ نہیں دے گی. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم ایک پوری ہول بینگ ہے نا، ایک ہولسٹک اپروچ ہے. ہم روح بھی ہیں اور ہم جسم بھی ہیں، ہم دماغ بھی ہیں. اور ہم کسی بھی چیز کے اوپر جب ہم پوری طریقے سے اگری کرتے ہیں، ہمارا دل دماغ، تو پھر ہم اس کو پوری طرح لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان بھی دل، زبان، ہمارے لمبس کے تھرو، ان سب چیزوں سے اظہار ہوگا. ہپوکریسی کیا ہوتی ہے؟ ہپوکریسی میں انسان اندر سے تیار نہیں ہوتا اللہ کو رب ماننے کے لیے. تو پھر اپیرنٹلی کیا چیز نظر آتی ہے؟ سستی. اب کون اٹھے اور نماز پڑھے، رائٹ؟ یہ آرام سے کر لوں گی. تو یہ کیا ہے؟ بیسیکلی ہپوکریسی ہے یہ. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اندر کچھ مسئلہ ہے، ایمان کی کمی ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے. انفیکٹ منافقت تو بیماری ہے، رائٹ؟ اسی طریقے سے اگر ایک انسان بظاہر نیک کام کر رہا ہے لیکن اس کا دل یہ ہے کہ لوگ دیکھ لیں، یہ بھی کیا ہے؟ ہپوکریسی. تو وہ عمل جس میں آپ کا دل اس پہ راضی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، وہ عمل ریجیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اگر آپ دل میں بہت اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ مجھے بہت ایمان ہے لیکن آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تو پھر آپ کے عمل کی ایبسنس میں آپ کے دل کی بات کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جائے گا. سب چیزیں ساتھ ضروری ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اگر اندر سے آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے ایمان کم ہے. اسی طرح اگر انوائرمنٹ ہی نہیں ہے نیک کام کرنے کا، سچی بات کرنے کا، وہاں آپ نیک کام کر رہے ہیں اور سچی بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے ایمان کی اسٹرینتھ کی دلیل ہے، رائٹ؟ ابراہیم علی التویجری لکھتے ہیں کہ ایمان کے حوالے سے کہ ایمان کیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس نالج کی معرفت حاصل کرنا. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں؟ قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں نالج آپ کو ہونی چاہیے. دس از دا فرسٹ تھنگ آف ایمان. کیونکہ بغیر جانے آپ ایمان کیسے لائیں گے کہ کس بات پر لانا ہے، کیا اور اگر ایمان لانا ہے تو کرنا کیا ہوگا ایکچولی مجھے. سیکنڈلی، بلیف کے اعتبار سے اس کی تصدیق کرنا کہ یہ میرا بلیف ہے کہ ایسا ہے، کہ اللہ تقدیر کے مالک ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، یہ میرا بلیف ہے. تو دوسری چیز، پہلی چیز نالج ایکوائر کرنا، کس چیز کی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. سیکنڈلی، بلیف کے اعتبار سے اس کو کنفرم کرنا. اینڈ تھرڈلی، زبان سے ڈکلیئر کرنا. اینڈ فورتھلی، اللہ کے آگے محبت اور ہیوملٹی سے جھک جانا، سبمیشن. اور ففتھ، اللہ کی شریعت پر عمل کرنا، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ نماز پڑھیں مثلا، تو نماز پڑھنے میں آپ کی اسٹیٹ آف دا ہارٹ یا آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہونا چاہیے؟ وہ بھی شریعت کے احکام کے مطابق ہو، اور جو آپ ایکشنز کر رہے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. تو شریعت پر ظاہری باطنی دونوں طرح سے عمل کرنا. نماز پڑھتے ہوئے آپ کی اسٹیٹ آف دا ہارٹ یا آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہونا چاہیے؟ کیا ورڈ آتا ہے؟ خشوع خضوع کا ورڈ سنا ہے آپ نے؟ آپ کا دل ہمبل ہے، آپ بادشاہ کے آگے کھڑے ہیں.
تو دل آپ کا ہمبل ہونا چاہیے، فوکسڈ ہونا چاہیے. تو یہ انٹرنل اسٹیٹ ہے آپ کی، رائٹ. شعوری طور پر آپ اللہ کے آگے کھڑے ہیں، اور پھر جو آپ ایکشنز کر رہے ہیں، آپ رکوع میں جا رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، اس کی کیا ڈیوریشن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے. تو ظاہری اعتبار سے آپ نے نالج ایکوائر کر کے اب ناؤ یو آر ایکٹنگ اپون اٹ. یہ 5th پوائنٹ ہے. 6th پوائنٹ ہے اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا. اور 7th پوائنٹ ہے اللہ کے علاوہ دوسروں سے توجہ پھیر لینا. اور یہ ایمان کی فاؤنڈیشن ہے، بیسک ہے، اور ایمان کا ایکسلنس کا لیول بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر بغض رکھنا، اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے روک لینا. یعنی اپنا دینا، لینا، روکنا، عطا کرنا، محبت، نفرت، جذبات، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اور ایک اللہ ہی کو اپنا معبود اور الہ بنانا. آپ کو معلوم ہے انسانوں کے بہت سارے الہ بن جاتے ہیں، انسانوں کے بہت سارے گاڈز ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر آج کی دنیا میں، ہمیشہ کی دنیا میں بھی رہا ہے، آج کی دنیا میں بہت سارے خدا بنے ہوئے ہیں، اور مسلمان بھی ان خداؤں کے نرغے میں ہیں، رائٹ. تو یہ جاننا کہ ایک الہ، جب ہم کہتے ہیں میرا رب اللہ الہ ہے، وہ میرا معبود ہے، تو جو پہلی بات میں نے کی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی نالج. تو یہ جاننا کہ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کو کیا کیا رسک درپیش ہیں، کیا کیا خطرات ہیں. آپ کو معلوم ہے توحید کو پہلا خطرہ کیا ہے؟ لیک آف نالج. اگر آپ یہ جانتے ہی نہ ہو کہ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے، تو ایمان کا آغاز ہوتا ہے علم سے، نالج سے، پھر تصدیق، پھر اقرار، پھر جھک جانا، پھر اللہ کی شریعت پر باطنی اور ظاہری اعتبار سے عمل کرنا، پھر اس کی طرف دعوت دینا، اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے توجہ پھیر لینا. یہ تو ہے فاؤنڈیشن، بیسک ہے یہ، اس کے اوپر تو ہونا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی ایکسل کرنا چاہے تو ایکسلنس کا لیول بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے روک لینا. کیسے ایکوائر ہوگا یہ؟ ہم یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علی التویجری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر باطن میں خالص اتباع کرنا. اتباع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، فالوئنگ دا فٹ سٹیپس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنے دل کی آنکھ کو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف راغب ہونے سے بند رکھنا. کسی سے امپریس نہ ہونا ایسا جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے امپریس. اپنے آپ کو اللہ کے سوا کسی سے اٹیچ نہ کرنا. اور آپ کو معلوم یہ ڈکلیریشن ہم اپنے بارے میں دیتے ہیں ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں. کیا کہتے ہیں ہم؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ کے سوا ہم کسی سے اٹیچ نہیں ہوتے، آپ کے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے. اور وہ الیہ المصیر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ریالٹی ہے میرے اور آپ کی زندگی کی. ہم میں سے ہر وہ انسان عقل مند ہے جو اپنا ہر اسٹیپ اس طرح اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب تو میں ہو رہا ہوں، مجھے تو اللہ کی طرف جانا ہی ہے، لیکن ایسے کام کیوں نہ کروں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی رضامندی حاصل ہو. تو ہر سجدہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے، رائٹ. ہر نیکی ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے. اسی طرح ہر فرما برداری ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہے، اور ہر نافرمانی دور کر دیتی ہے. تو ہوتے ہوتے کیا آ جائے گا؟ یوم التغابن آ جائے گا فائنلی. اس دن پھر لوگوں کو حسرت ہوگی، یوم الحسرہ ہے، خسارہ ہوگا بہت سارے لوگوں کو. جب بھی لاس ہوتا ہے تو انسان ریگریٹ کرتا ہے، اور ہر انسان ریگریٹ کرے گا کہ میں نے اپنا کیوں ٹائم ضائع کیا، میں نے اپنے آپ کو کیوں یہ ڈیمیج پہنچایا. وہ اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے فرینڈس کے بارے میں، اپنے اسپاؤسز کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں ریگریٹ کا شکار ہوگا. کس بات پر؟ کہ وہ کہے گا کہ میں نے ان کی خاطر کیا کچھ کیا اور میں نے تو اپنے ہی آپ کو برباد کر لیا، رائٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہم سب کو یہ ریالٹی بتا دیے اور پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمیں ہماری صورت اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بنائی ہے. اس ساری کائنات میں یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی نشانی ہے, امیزنگ نشانی. اور سب سے بڑی نشانی انسان خود ہے, بہترین شکل پر ہونا. اس ساری کائنات میں سب سے احسن صورت والا ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم شان نشانی ہے. تمام مخلوقات سے ڈسٹنگوشڈ ہے انسان, اور تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنایا. ابن عربی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق انسان سے زیادہ حسین نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی, کیپبلٹی دی, نالج دی, ارادہ دیا, بولنے والا بنایا, سننے والا بنایا, دیکھنے والا بنایا, معاملات کی تدبیر کرنے والا بنایا, صاحب حکمت بنایا, عقل جیسے ٹول سے نوازا جو اس کی خوبصورتی کا اصل سبب ہے. تو جب انسان عقل سے کام لیتا ہے تو حقیقت میں وہ خوبصورت ہوتا ہے, لیکن جب انسان عقل سے کام نہیں لیتا تو شکل چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو, بہت ہی بدصورت اور بھدا لگتا ہے. آپ کو معلوم ہے گریٹ فزیکل بیوٹی ود اے بورنگ مائنڈ از بورنگ. آپ کے مائنڈ کو خوبصورت ہونا ضروری ہے, اور مائنڈ کب خوبصورت ہوتا ہے جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی گائیڈنس اور نالج کو سیکھتا ہے, اور اب اس کے تھنکنگ پیٹرنز, اس کا سوچنے کا طریقہ, اس کی کانٹمپلیشن ڈیوائن نالج کی روشنی میں ڈیولپ ہوتی ہے. عقل جیسے ٹول کو کیسے استعمال کیا جائے گا یہ تو قرآن ہی سکھاتا ہے, اور جب انسان قرآن کی روشنی میں اپنی عقل کو استعمال کرنا سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ اس ایکسلنس تک پہنچ جاتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اس نے دوسری مخلوقات کو عطا نہیں کی. انسان کو جواب میں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو یاد رکھنا ہے تسبیح کرنے کی صورت میں, اور اپنا لوٹنا نہ بھولے, اور اپنے ظاہر اور باطن میں اپنے ہر عمل کے لیے اللہ رب العزت کے بارے میں مائنڈفل رہے. اور یہ ساری جو گفتگو ہے ان تمام 4 آیات کے اوپر, یہ ساری کی ساری گفتگو ایمان کی ریوائول کا ڈسکشن ہے. اٹس آل اباؤٹ ایمان, اور ایک طرح سے اورینٹیشن بھی ہے. کیسے؟ کیونکہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننا آسان ہو جاتی ہے, اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے لگتا ہے تو پھر سارے کاموں کی اصلاح ہو جاتی ہے, ہر چیز درست ہو جاتی ہے. ایک خوبصورت مائنڈ یا مائنڈ کی احسن صورت اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک انسان ایمان نہ لائے. ہم سب کانشیس ہیں اپنی شکلوں کی خوبصورتی کے حوالے سے. شکل کتنی خوبصورت ہو, اگر اس کے پیچھے مائنڈ ایکٹیو اور انٹیلیجنٹ نہیں ہے اور ہائر لیول پر نہیں سوچتا سمجھتا چیزوں کو, تو پھر آپ تھوڑی دیر بات کرتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بیوٹی کے پیچھے اسٹوپڈ ہے کوئی, اور آپ فوراً ہی اس انسان سے دور ہٹ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی انسان معمولی بھی شکل کا ہو لیکن اس کا مائنڈ, اس نے اپنے مائنڈ کو احسن بنایا ہو فرمانبرداری کی صورت میں, جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل استعمال کرنی سکھائی ہے اس طرح تو پھر اس انسان کا مائنڈ بیوٹیفل ہو جاتا ہے, اور آپ اس سے گھنٹوں بات کر لیں وہ انتہائی اٹریکٹیو انسان ہوتا ہے. لیکن جب ایمان نہیں ہوتا تو انسان صرف اپنی شکل کو خوبصورت بناتا ہے. عقل کے پاس علم ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں. تو بیسیکلی جو اندر کی اگلینس ہے وہ انسان کے اندر سے پوری اس کی وائبس کی صورت میں یا اور ڈفرینٹ اللہ عالم کیا کیا ہوتا ہوگا, لیکن ہم فیل کر لیتے ہیں وہ بدصورتی, چاہے وہ اسٹوپڈیٹی کی ہو, چاہے وہ لیک آف ایمان ہو, ہپاکریسی ہو, ٹو فیسڈ ہونا ہو, ڈوئل ہونا ہو, اندر باہر کچھ ہو, یو کین فیل اٹ. نہیں ہم سب فیل کر لیتے. لوگوں کا جھوٹ بولنا ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اگلینس. اللہ نے تو فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, انسان نے بنانے والے کے مینول کے مطابق
جب اپنے سوچ کو ڈیولپ نہیں کیا تو صورت احسن نہیں رہی، رائٹ؟ تو انسان کی صورت، شکل، اس کی عقل، اس کے رویے احسن تبھی ہو سکتے ہیں جب وہ ایمان اور ایمان کے نتیجے میں فرما برداری ہوگی، تبھی ایک انسان ایک بیوٹیفل اور احسن لائف گزار سکتا ہے، تبھی خاندان بیوٹیفل ہو سکتے ہیں، تبھی سوسائٹیز بیوٹیفل ہو سکتی ہیں۔ کب؟ جب ایمان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کے بارے میں مائنڈفل ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو پرائرٹی دینا، اللہ کا ڈر، اللہ سے درست تعلق۔ اور جس انسان کا اللہ تعالیٰ سے درست تعلق نہیں ہوتا اس کا بندوں سے بھی درست تعلق نہیں ہوتا، وہ بندوں کے حق میں بھی کہیں نہ کہیں باعث ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ اپنی واپسی کو یاد رکھتا ہے، جو انسان یہ ریئلائز کرتا ہے، اور یہ ساری باتیں ایمان کی ہیں کہ میرا رب جانتا ہے جو کچھ بھی میں کرتی ہوں، چھپے یا ڈھکے، بظاہر یا چھپا کر، اندر یا باہر، ایک اتنی سی بھی اگر گرج ہے نا دل میں تو معلوم ہے اللہ کو، رائٹ؟ یا ذرا سی بھی جو ریا ہے یا ذرا سی بھی جو نیت کی خرابی ہے وہ جانتا ہے۔ تو انسان حد درجہ ریئلسٹک اور سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ کس حوالے سے؟ کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا خیال، کوئی ایسی چیز وہ اپنے اندر یا اس پہ ڈویل نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور جب تک انسان کا یہ یقین پختہ نہ ہو، یعنی ایمان اسٹرانگ نہ ہو اس حد تک، تو پھر اس کی درستگی نہیں ہو سکتی، کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، نہ ہی وہ اپنے مقصد کو، زندگی کے مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے پھر واپسی کا سفر بھی پلیزنٹ نہیں ہوگا، رائٹ؟ تو ساری مخلوق تو اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے، اپنے خالق کو پہچانتی ہے، اور وہ کر رہی ہے جو اسے کرنا چاہیے۔ انسان وہ نہیں کر رہا، انسان تسبیح نہیں کر رہا، نہ پہچانتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، فیکلٹیز دی ہیں، سینسٹیوٹی دی ہے، پھر بھی اگر وہ نہ پہچانے تو پھر اللہ پکڑیں گے؟ کیوں نہ پکڑیں اللہ؟ انہوں نے ہر طرح سے اکوپ کر دیا تھا، بتا دیا تھا، تو قیامت کے دن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسانوں کو پکڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک طرح سے ڈیفائنس ہے۔ عقل، سمجھ، فیکلٹیز، انوائرمنٹ، ساری فیسیلیٹیشن، ہیومن ماڈل، اور کتنی زیادہ یہ پڑھنا کا اب انوائرمنٹ ہو گیا ہے، آنکھیں، کان، زبان، دل، دماغ، صلاحیتیں، حکمتیں، پھر بھی انسان خالق کے ساتھ اگر یہ معاملہ رکھتا ہے کہ گویا اس کو پہچانتا ہی نہیں، اس کا انکار کر دیتا ہے، تو اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو انسان تاکہ اپنے بارے میں یہ جانے کہ اس کو اس کے رب نے کیا کچھ دیا ہے، اور انسان یہ بھی جانے کہ جس رب کے حوالے سے اس کا جو سلوک ہے یا ڈیفائنس ہے وہ کس رب کے ساتھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیسیکلی آیت 1 till 4 یہ بات فرمائی ہے، اور اگلی آیتوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ واضح طور پر یہ بتا دیا جائے گا کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ جانا، پہچانا، لیکن مانا نہیں، ان کا انجام کیا ہوا۔ فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ الذین کفروا، الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ تاریخ کی طرف ذرا دیکھو، ہسٹری سے سبق لو۔ دیکھیے ملٹیپل اہتمام ہیں، صرف نیچر کی یا یونیورس کی سائنس نہیں ہے، ہسٹری میں بھی سائنس ملتی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے؟ یعنی مراد کیا ہے کہ ان کے انجام سے سیکھو کہ انسان کیا غلطی کر رہا ہے، یا کائنات کے پیدا کرنے والے کے ساتھ اس کا جو رویہ تھا اس کا کیا انجام ہوا، اور کن لوگوں نے انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا عربوں سے پہلے؟ قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد
بڑی بڑی قومیں، یعنی ان لوگوں کے انکار کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے. تو کیا ہوا جب انہوں نے انکار کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، پھر انہوں نے چکھا وبال اپنے کام کا، چکھا ٹیسٹ کیا انہوں نے. اور وبال کا لفظ ہے، وبال کا لفظ ہے وہ وابل سے ہے. وابل کہتے ہیں وہ بارش جو موٹی موٹی بوندوں والی ہو اور جب وہ پڑتی ہے تو محسوس ہوتی ہے. اسی طرح وبیل وہ کھانا ہے جو معدے پر بہت گراں گزرے. اور وبال، وبال کہتے ہیں کسی کام کا برا انجام، عقوبت، پنشمنٹ. فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. یعنی گزشتہ قوموں اور گزرے ہوئے زمانوں میں جن کی خبریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیں، رسولوں نے ان کے بارے میں خوب آگاہ کیا، ان کی ہلاکت یا ان کے برے انجام سے آگاہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے اس برے انجام یا ان کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی، یعنی سمپلی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں ہلاک کیا. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ، ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا. تو ان کو بھی کیوں پکڑا؟ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، انہوں نے اپنے ہی کاموں، اپنے ہی اعمال کا انجام چکھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، پینفل عذاب ہے. پھر مزید اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ان کا انکار کیا تھا. فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُ، یہ اس وجہ سے ہوا، یعنی ان کو پینفل پنشمنٹ کیوں ملے گی، یا انہوں نے اپنے کاموں کے سزا کیوں پائی، یہ اس وجہ سے ہوا کہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول کھلے ایویڈنس لے کر آتے تھے، معجزات لے کر آتے تھے، ایسی کھلی نشانیاں جن کی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے کس طرح رسپونڈ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقالو، تو وہ کہتے ابشر یہدوننا، کیا انسان رہنمائی کریں گے ہماری؟ یہ پرابلم تھی ان کو. انہوں نے کہا ہماری رہنمائی انسان کریں گے، اور یہ ایروگنس ہے. کس بات کی ایروگنس؟ کہ انسان کو رسول کیوں بنایا گیا، اور اگر کسی کو بنانا ہی تھا تو ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا؟ آپ کو معلوم ہے نا قریش کے لوگ اپنے بارے میں یہ کہتے تھے نا کہ اگر نبی آنا ہی تھا تو ہمارے جو معزز لوگ تھے وہ بنتے نبی. تو ہمارے اوپر کسی انسان کو بڑائی کا مرتبہ کیوں دیا گیا؟ اور یہ بات، یہ مائنڈ سیٹ ان کے انکار کا سبب بنی. فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کفر کیا. وَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ موڑ گئے. کس چیز سے؟ اللہ کے رسول سے، اللہ کے پیغام سے. اور جب انہوں نے منہ موڑا تو وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو اللہ نے بھی پرواہ نہیں کی ان کی. واللہ غنی حمید، اور اللہ بہت بے نیاز اور خوب تعریف والے ہیں. لوگ چاہے منہ موڑ جائیں یا اللہ تعالیٰ کا کفر کریں، سارے انسان مل کر بھی کفر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت، اس کا حمید ہونا، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ سارے جہانوں سے بے نیاز بھی ہے اور خوب تعریف والا ہے. اس آیت کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے. اس میں کچھ اور باتیں ہیں کرنے کی اور سمجھنے کی کہ آخر وہ کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جس کی بنا پر انسان اس حد تک چلا جاتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. یا اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے بیوٹیفائی فرما دیجئے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دیجئے. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی غرف الجنہ جنت الخلد. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان آمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لهما وارحمهما وادخلهما في اعلی جنت الفردوس. یا رب العالمین ہمیں بخش دیجئے اور ہمارے والدین کو بخش دیجئے، انک انت الغفور الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.